قانون سب کے لیے برابر اور غریب کا رکھوالا ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ پاؤں گیلے کیے بنا سمندر تو پار کیا جا سکتا ہے، مگر آنسو بہائے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ انسانوں سے حیوانوں کی دوستی اچھی میرے بھائی، انہیں کوئی ورگلا تو نہیں سکتا۔ بدی کی تلاش ہو تو اپنے اندر جھانکو، نیکی کی تمنا ہو تو دوسروں میں ڈھونڈو۔ محبت سحری میں پیے گئے پانی کے آخری گھونٹ جیسی ہونی چاہیے، جس کے بعد دوسرے کی گنجائش ہی نہ ہو۔ کسی کی ذہانت کے معیار کو جانچنا ہو تو یہ مت دیکھو کہ وہ جوابات کیسے دیتا ہے، بلکہ یہ دیکھو وہ سوالات کس طرح کے اٹھاتا ہے۔ ہم مسلمانوں میں سے ہر مسلمان ایمان پر مرنا چاہتا ہے، لیکن ایمان پر جینا کیوں نہیں چاہتا؟ جب بول نہ پاؤ تو رب کے آگے رو لیا کرو، وہ سب جانتا ہے۔ منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ اگر غریب فاقے سے مر رہا ہو تو یقیناً امیر بدہضمی سے مرے گا۔ انسان کو اپنی جنت بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے، مگر انسان دنیا ہی کو اپنی جنت بنانے میں مگن ہے۔ محبت دلوں پر وہ کام کرتی ہے جو صابن جسم پر اور آنسو روح پر کرتے ہیں۔ زندگی خود راستے بناتی ہے، راستے زندگی نہیں بناتے۔ ستارے اور دوست ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے کتنے ہی طویل فاصلے پر ہوں، ان کی روشنی آپ تک پہنچتی رہتی ہے۔ مرد سب کچھ اپنے لیے نہیں کماتا، عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتی۔ خوشیاں تقسیم کرنا ہی اصل خوشیوں کا سبب ہے۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ ہر انسان کے اندر دو بھیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا، دوسرا برائی کا۔ غالب وہی رہتا ہے جسے ہم کھلاتے پلاتے ہیں۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ خاموشی سے بڑا جواب کوئی نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا عذاب بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو اچھا بنا لیجئے، دنیا سے ایک برا انسان کم ہو جائے گا۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے، لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے، بلکہ انہیں اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ کمظرف لوگ کے ساتھ کمظرفی سے پیش مت آنا، بس خاموش رہو، مضبوط رہو اور آگے چلتے رہو۔ دور حاضر میں میسر ہر چیز ہے، لیکن کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں وہ بچھڑے ہوئے لوگ۔ وقت گزارنے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں، افسوس کہتے ہیں۔ اچھے تو سبھی ہوتے ہیں، بس پہچان برے وقت میں ہوتی ہے۔ تنگ دستی کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ تو یہ ہے کہ تم مالدار بن کر دوسروں کی توہین کرو۔ دوسروں کے حق میں کی گئی آپ کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ ضرور کر جاتی ہے۔ اولاد کی خاطر کبھی کسی کا حق نہ کھاؤ۔ اولاد قابل ہوئی تو خود کما لے گی، اور اگر نالائق ہوئی تو آپ کا بنا بنایا بھی ضائع کر دے گی۔ اگر کچھ سیکھنا ہے تو خاموش رہنا سیکھو،
ورنہ لفظوں کے مطلب تو ہزاروں نکلتے ہیں۔ ہمیشہ مخلص رہیں، آپ کی موجودگی وقتی ہو سکتی ہے مگر کردار اور رویے دائمی اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ جب کسی انسان کا جنازہ نکلتا ہے تو لوگ روتے ہیں، لیکن جب کسی کی عزت کا جنازہ نکلتا ہے تو لوگ ہنستے ہیں۔ خشک رویے رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ کسی کو دیا گیا ایک آنسو عمر بھر کی عبادت پہ پانی پھیر سکتا ہے۔ زندگی میں کبھی کبھی دھند کی کیفیت بھی ہونی چاہیے جہاں آپ کو اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ کچھ رشتوں کے ختم ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک بول نہیں پاتا، دوسرا سمجھ نہیں پاتا۔ زیادہ تر ناکامیابیاں ان لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جو بہانے کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کچھ چیزیں بہت عرصے بعد بھی پلٹ کر شرمندہ کرنے آتی ہیں، خاص طور پر کسی کو دیا ہوا دھوکہ یا کوئی بولا ہوا جھوٹ۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہے۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ غصہ بھی بڑا منافق ہے، کمزور کے سامنے دماغ میں ہوتا ہے اور طاقتور کے سامنے دل میں۔ طوائف کے جنازے کو کوئی پڑھنے نہیں جاتا مگر اس طوائف کے پاس جانے والوں کے جنازوں پر سب لوگ جاتے ہیں۔ میرے نزدیک موت انسان کے لیے قدرت کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ موت نہیں ہوتی تو انسان کی زندگی بے معنی ہو جائے۔ یہ فنا کا خوف ہی ہے جو انسان کو موجودات کے حسن سے آگاہ کرتا ہے۔ آپ کی جیب میں پورا قرآن ہونے سے بہتر ہے کہ چاہے قرآن کی ایک آیت ہو لیکن وہ آیت آپ کے عمل میں ہو۔ دنیا میں سب سے زیادہ سچ شراب خانے میں شراب پی کر بولا جاتا ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ عدالتوں میں مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر بولا جاتا ہے۔ رمضان میں جو کچھ بنتا ہے لوگ مزے سے کھاتے ہیں۔ پاکستان بھی رمضان میں بنا تھا۔ بغاوت کامیاب ہو جائے تو انقلاب کہلاتی ہے اور انقلاب ناکام ہو جائے تو بغاوت کہلاتا ہے۔ احباب ہرگز نہ تھوکتے ہم کو، ہم اگر حسب ذائقہ ہوتے۔